السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین محترم، آج میں آپ کے سامنے انتہائی پاورفل دعا اور وظیفہ اور ذکر اور نوافل آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک شخص مشکلات کے اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹتے ہیں، وہ کسی معاملے میں سٹک ہو جاتا ہے، اس سے نکلنے کا مخرج ایکسٹ اس کو نہیں ملتا، پریشان ہو جاتا ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی سے ان 4 رکعات نوافل کا طریقہ وہ بیان کرتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے صرف وہ طریقہ عرض کرتا ہوں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے اور یا آثار صحابہ سے ہے۔ وہ جو دین کی روح کے خلاف ہے، ایسا کوئی وظیفہ یا ایسا کوئی ذکر اور تسبیح وہ مناسب ہی نہیں ہے، اس کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو شاہ ولی اللہ وہ ہستی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسالک، تمام علماء ان کے تبخر علمی پر، ان کے زہد و تقوی پر، ان کی ولایت پر، ان کے علمی رسوخ پر اور ثقافت کے اوپر متفق ہے۔ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی کسی مشکل میں پھنسا ہو اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو وہ 4 رکعتیں نوافل پڑھے، اور پہلی رکعت میں، اور یہ میں عرض کر دوں پہلے شروع میں کہ غیر مقدہ سنتیں اور نوافل اس میں جو درمیانی، جب 4 پڑھے آپ تو جو درمیانی قاعدہ ہے وہ عبدہ و رسولہ کی بجائے یوم یقوم الحساب تک ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ اور فرضوں میں تو پہلا جو قاعدہ ہے، پہلا جو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں تحیات، وہ ہاف ہوتی ہے، لیکن غیر مؤکدہ سنتیں اور جب 4 نفل پڑھے تو اس میں مکمل ہوتی ہے، اور تیسری رکعت ثنا سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ 100 مرتبہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر جو ہے وہ 87 وہ پڑھنی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو یہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو سنا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات عطا کی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات عطا کریں گے۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت 100 ٹائم پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 پڑھنی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب آزمائش آئی تو قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ نَادَى أَيُّوبَ وَإِذْ أَيُّوبَ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور میں اس مشکل میں پھنسا ہوں اور مجھے اس سے نکلنے کا راستہ عطا فرما۔ میں دوبارہ یہ جو ہے وہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ آزمائش آئی ہے، یہ تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا سن کر ان کو اس آزمائش سے نکال لیا تھا۔ تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ پھر تیسری رکعت میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے سورہ المومن کی آیت نمبر 85، جس میں ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جب ایک شخص کو، کچھ لوگوں نے ایک مومن کو ڈرانے دمکانے کی بات کی تو اس نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنا سارا اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، میرا رب بندوں کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ مونیٹر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سورہ المومن کی آیت نمبر 85 یہ پڑھنی ہے۔ اور چوتھی رکعت میں جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83، جس میں جب کفار مکہ، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کرام کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور انتہائی مشکل پیریڈ سے وہ گزرے، پراسیکیوشن کا پیریڈ تھا، اس وقت وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس وقت انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور سب سے بہترین وکیل ہے اللہ تعالیٰ۔ آج جو آدمی کسی مقدمے پھنسا ہو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں بڑے سے بڑا وکیل ہائر کروں گا اور وہ میرا مقدمہ جو ہے وہ لے کر کورٹ میں جائے گا اور میرے حق میں جو ہے فیصلہ کروائے گا۔ یاد رکھ لو، مومن کے لیے سب سے بڑا وکیل اللہ رب العزت ہے، اللہ ہی سب سے بڑا وکیل ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ بات کہہ رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انڈورس فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر ان کی یہ بات اور ان کا یہ عقیدہ اور ان کا ایمان بڑا، جوش بڑا۔ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا بھی اگر جمع ہو جائے ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، ہمارا کاروبار بند کرنے کے لیے، ہماری شہرت و ناموری کو نقصان پہنچانے کے لیے، ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے، تو فرمایا انہوں نے اللہ کے حضور عرض کی کہ اور لوگوں سے یہ بات کہی وقالو حسبنا اللہ، انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور سب سے بہترین کارساز، سب سے بہترین وکیل اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو 4 آیتیں ہیں نا یہ اسم اعظم ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ اسم اعظم جس کے پاس آ جاتا ہے اس کے پاس تو سارے خزانے آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ وہ کہتے میں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا یہ آیتیں اسم اعظم ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ پاک سے ہیں اور اس درجے کے وہ امام تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی ان کی بارگاہ میں شرف تلمس طے کرتے ہیں، وہ آنر فیل کرتے ہیں کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ 4 آیتیں اسم اعظم ہیں، اس سے مشکلات کے تالے کھل جاتے ہیں، یہ مفتاح الرحمہ ہیں، کیز آف بلیسنگز ہیں یہ، اور اس سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور عظیم مفسر قرآن حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے جو دروس تھے ابر کرم کے نام سے کمپائل کیے گئے، ان کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ پیر صاحب نے بھی ان چیزوں کو جو ہے اپنے دروس میں بیان فرمایا ہے، جو ان کے شاگرد نے ان کو کمپائل کیا۔ تو جو آدمی کسی پریشانی سے نکلنے کا کوئی وے آؤٹ، کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا، وہ 4 رکعتیں نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیتیں پڑھے، اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگے۔ میں امید کرتا ہوں، مجھے یقین ہے ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی مشکل آسان فرما دے گا، اس کی دعا کو قبول کر لے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور اس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ سے رحمت اور فضل و کرم سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اگلے کسی نئی میسج، کسی نئی ویڈیو، کسی نئے میسج کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔